جس بندے کو اپنی گلی میں کوئی نہیں نہ پوچھتا، وہ بھی شیعوں سے پوچھے گا تہاڈی اذان قرآن چ ہے، ہم سے نہ پوچھو، ہمارے حوصلے کو سلام کرو کہ کبھی ہم نے بھی آپ کو زحمت دی ہے کہ آپ کی اذان قرآن میں ہے جو سویرے اور ہوتی ہے شام کبھی ہم نے پوچھے؟ میں ممبر پہ بات کر رہا ہوں، ہم نے پوچھا بھی نہیں، ہم نے پوچھنا بھی نہیں۔ آپ ہمارے بھائی ہیں اور بھائیوں کی سادگی بھی اچھی لگتی ہے۔ یہ ہمارے بھائی اتنے سادے ہیں، تشریح میں نے نہیں کرنی، اتنے سادے ہیں ہمارے بھائی کہ 1947 میں پاکستان بنا، 2019 جا رہا ہے، ابھی تک یہ ہمارے بڑے بھائی فیصلہ نہیں کر سکے کہ بچے کے کان میں سویر والی اذان دینی چاہیے یا شام والی دینی چاہیے۔ اور لطف لیا کرو ایسی بات ہو۔ اجازت تو ہے میں بات آگے بڑھا؟ صاحبان گرامی قادر، اگر اللہ کافی ہے نا تو پھر پریکٹیکل آپ کے ٹھیک نہیں ہے، پریکٹیکل صحیح کرو۔ اور شاید میرے وطن کے پانیوں کا اثر ہے کہ یہاں تھیوری پیپر بچے دے ہی آتے ہیں، پریکٹیکل کمزور ہی ہوتے ہیں، پھر ابے نمبر لگواتے پھرتے ہیں۔ یہاں پوری امت کا پریکٹیکل کمزور ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ۔ اللہ کافی، یہ اذان اللہ تک رکھو، یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ، آج ہیں علی رضا جی ہیں جی، بہت پیارے ذاکر میری قوم کے، شیخ پورہ سے جی علی رضا، آج ہیں، تشریف رکھیں جی۔ بسم اللہ بسم اللہ، اجازت ہے میں بات کروں؟ اچھا، میں تقریر روک کے ایک اعلان کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے بعد علی رضا پڑھیں گے۔ اعلان تو قبلہ نے کرنے ہوتے ہیں لیکن ان کا اعلان میں کر رہا ہوں۔ مجھے ذاتی طور پہ ان کے قصائد بہت پسند ہیں، شاید اس لیے پسند ہے کہ میں تو شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، خود بھی شیعہ ہوں۔ یہ آپ جی مجمع میں سے کچھ بندے شاید سوچ رہے ہوں کہ یار ایک ذاکر پڑھ رہا ہوتا ہے نا کہ مولوی، تو دوسرے صاحب آ جاتے ہیں تو وہ بیٹھ جاتے ہیں، اور پڑھنے والا زیادہ سے زیادہ اگر بڑی ہمت کرے تو کہتا ہے جی بسم اللہ بیٹھیں، اور تقریر شروع ہو جاتی۔ یہ ریاض رضوی صاحب اپنی تقریر روک دی اور کہہ رہے ہیں جی میں اعلان کر رہا ہوں کہ میرے بعد علی رضا پڑھے گا۔ جی ہمیں سمجھ نہیں آئی، اعلان تو ناظم ممبر کرتا وہی ہے، علی رضا کا اعلان میں کر رہا ہوں۔ میرا عزیز ہے، بہت مجھے پیارا ہے، ذاکر بھی بہت اچھا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے یہ میں کوئی اس پہ احسان نہیں کر رہا، آل محمد کے مذہب کی تہذیب ہے، یہاں بتانا پڑتا ہے میرے بعد کون آئے گا۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے۔ آپ جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ اب جی وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، میں عزیز کو ٹائم بھی مجھے دینا ہے جو میں گزارش۔ جی بسم اللہ، آپ جی مالک تجھے صحت والی ہمیشہ علی رضا زندگی دے، اور مالک تمہاری ذاکری کو مزید 4 چاند لگا۔ اجازت ہے میں بات آگے بڑھا؟ اور جب اللہ کافی ہے تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ویسے بھی یہ اذان کسی بھی فقہ میں واجب نہیں ہے، سن لیا کریں، بڑا لطف ہوتا ہے مجلس میں آنے کا۔ یہ گلاں جمعے چ نہیں جے لبدی ہیں۔ اذان کسی بھی مذہب میں واجب نہیں ہے۔ ساڑھا اندر دا جڑا رولا نا، اندر دا تو فتح العوام میں لکھا ہے کہ علی ولی اللہ اذان میں واجب نہیں ہے، اور جب اذان خود واجب نہیں ہے تو جب اذان واجب نہیں ہے پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ بھی واجب نہیں ہے۔ جہاں اللہ محمد واجب نہیں ہے تو گزارا ہو جاتا ہے، وہاں ابو طالب کا بیٹا بھی نہ ہو تو گزارا ہو جائے۔ ہمیں غلط فہمیاں ذہنوں میں بٹھاتے ہو۔
لہذا جب اذان کسی بھی اچھا واقعی یہ حقیقت ہے اذان واجب کوئی نہیں جے بجلی بند ہوئے مسیتے بانگ نہ ملے تے دینے تے بندے لڑیاں پاندے پھرن آج نماز تو چھٹی ہے اذان کو نہیں ہو آزان پریشان تو نہیں ہو جائیں گے آپ آزان نہ بھی ہو نماز بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ چلو آزان اللہ تک رکھو یار جب اللہ کافی ہے تو چل اگلا مرحلہ دیر نہ کروں میں کلمہ اللہ تک رکھو کہو لا الہ الا اللہ بریک ختم کرو ہمت تیری مجبوریوں پہ ترس آتا ہے جب تک حسین کے نانے کا نام نہ لے تیرا اسلام نظر نہیں آتا لہذا آذان میں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ انہیں کہنا پڑتا ہے اور پھر کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ کافی ہے اپنے رویوں پہ غور کرو چلو کلمے سے اگلا مرحلہ بات کلوز کرنی ہے مجھے نماز ہے نماز اللہ کی سرکار پرائیویٹ عبادت ہے کیا کہنے میرا آپ کو داد دینے کو دل چاہتا نماز اللہ کی پرائیویٹ عبادت ہے پرائیویٹ عبادت ہے ذاتی عبادت ہے پیورلی اللہ کی تو جب اللہ کافی ہے تو اللہ کی عبادت کو تو اللہ تک رہنا چاہیے پریکٹیکل میں دکھا رہا ہوں پہلا پریکٹیکل اذان والا سفارشی نمبر ملیں گے ویسے نمبر کوئی نہیں ہے دوسرا پریکٹیکل کلمے والا سفارشی نمبر لگوائیں گے ویسے نمبر نہیں ہے تیسرا پریکٹیکل ہے نماز جب اللہ کافی ہے اللہ تک رہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ بندہ مصلی عبادت پہ بندہ کھڑا ہوتا ہے اللہ کو اپنے بندے پہ پیار آتا ہے والدین نے مخلوق سے پیار کیا کرنا ہے جتنا خالق اپنی مخلوق سے پیار کرے والدین بچوں سے پیار اتنا نہیں کر سکتے جتنا وہ کرتا ہے اور جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ کہتا ہے نا حمد اللہ کی جو عالمین کا رب ہے اللہ کو اپنے بندے پہ پیار آتا ہے اور بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم رحمان ہے رحیم ہے اور پھر بندہ کہتا ہے مالک ہے یوم الدین تو یوم جزا کا مالک ہے یوم الدین کا مالک ہے یوم الحساب کا مالک ہے یوم سزا کا مالک ہے اور اس کے بعد نمازی کیا کہتا ہے ایاکا ماشاءاللہ آپ کو یاد ہے یار نعبدو و ایاکا نستعین اللہ ہم عبادت بھی تیری کرتے ہیں مدد بھی تجھی سے چاہتے ہیں اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو نے تو پہلے ہی حد کر دی مجھے رب العالمین کہا مجھے رحمان کہا مجھے رحیم کہا مجھے مالک یوم الدین کہا عبادت بھی میری کرتے ہو میرے بندے تجھے مدد کی ضرورت کہاں پڑ گئی ہے نمازی جلدی سے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ تیری مدد کے بغیر راستہ نظر کہاں سے آئے گا دنیا ضد میں زندگیاں گزار رہی ہے شمع نبوت روشن تھی پروانے جگمگ جگمگ مسجد نبوی میں کر رہے تھے پروانے دیوانہ وار قربان ہو رہے تھے یا ایک صحابی نے اٹھ کے کہا ما صراط مستقیم یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے حضور چپ رہے اس نے پھر پوچھا حضور چپ رہے جب وہ تیسری دفعہ ابھی پوچھ ہی رہا تھا یا مسجد کے دروازے سے ابو طالب کا بیٹا علی دکھاتا ہوا نظر آیا نبی فرماتے ھذا صراط مستقیم آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہے بہت شکریہ مہربانی سرکار وقت تمام ہو گیا بات میں کلوز کر رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن لوگوں میں تیرے انعام نازل ہو لوگوں کا او جناب تو حویلی کے دروازے پہ کہہ رہے تھے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے اور مصلی پہ کھڑے ہو کہ اللہ کے ترلے لے رہے ہو کہ راستہ ان لوگوں کا ہو مذہب اپنے رکھو اپنے پروفیسروں سے اتنا تو پوچھ لو یہ نعمتوں والا قبیلہ کون سا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہمیں صرف اتنا بتا دیا جائے
میری طرف دیکھیں، وقت تمام ہو گیا. یہ نعمتوں والے لوگ کون ہیں؟ آپ جیئیں، وقت تمام ہو گیا. صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن پہ تیری نعمتیں نازل ہوئی. بات مذہب، فرقے، مسلک کی نہیں ہے. مہمان ہوں میں دین شہر میں سارے مسلمان فرقوں کا. اپنے ذمہ دار لوگوں سے پوچھو وہ نعمتوں والی فیملی کون ہے. کسی فقہ میں اس آیت کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ راستہ ان کا دکھا جن کے پاس دولت بہت ہے. دولت اور ہے، نعمت اور ہے. جیتا جاگتا مجمع، ایک بندہ بھی چپ رہ گیا مجھے دکھ ہوگا. دولت والوں کا راستہ نہیں مانگا جا رہا، نماز میں راستہ مانگا جاتا ہے نعمت والوں کا. چپ مجمع، خدا کے لیے زحمت کر لینا. دولت اور نعمت میں فرق ہے. دولت کے سہارے بندہ ستاروں تک جا تو سکتا ہے، لیکن دولت کے سہارے بیٹی کی شادی پہ ستارے کمی بنا کے نہیں لا سکتا. تبھی تو خدا سورہ واقعہ میں کہہ رہا ہے اَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ. اللہ فرماتا ہے مجھے اس چوکھٹ کی قسم جہاں ستارے اترتے. درد یہی ہے جن کی چوکھٹ پہ ستارے کمی بن کے آتے تھے، انہی کی بیٹیاں ایک چادر کا سوال کرتے. آباد رہو، آباد رہو یار. یہی غریبوں کا حق ہے، یہی اولاد زہرا کا حق ہے. یہی معجزہ ہے غریب کربلا کا، یہی معجزہ ہے اولاد زہرا کے دکھوں کا. یہ معجزہ ہے کہ جو ہاتھ داد کے لیے اٹھتے ہیں وہی ہاتھ ماتم شروع کر دیتے ہیں. آباد روتی آنکھوں سے دعا مانگو اللہ پردیس میں کسی کی بیٹی یتیم نہ ہو جائے. مخصوص درد وہی پڑھیں گے جو آخر پہ پڑھیں گے. لیکن خدا را مجھے اتنا مسلمانوں بتاؤ، وہ بیٹی کیا عید کرے گی جس کے باپ کا 10واں عید کے دن آ جائے. یہ بھی تو مسافر شام خود فرماتی ہیں، بیوی فرماتی ہیں عید والے دن کوفے کی بچیاں، مسلمانوں کی عورتیں عید کی خریداریوں میں مصروف تھیں اور میں بابے کا خون آلود امامہ ہاتھوں پہ لے کے آباد رہو، آباد رہو، آباد رہو. حسین کی ماں تمہیں ذاتی غم کبھی نہ دے. دکھ یہی رلاتا ہے. 5 سال عزاداروں کا خوبصورت اجتماع ہے. 5 سال جنگ رہی بی بی زینب کے ملک میں، شام میں. ان بڑی بڑی طاقتوں نے انتہا کر دی اسلحے اور پیسے والی. دہشت گردوں کو شام میں اکٹھا کیا. پروگرام ان کا یہ تھا جیسے بقیہ والی بی بی کا روضہ گرایا تھا ویسے شام والی بی بی کی قبر بھی گرا دی. مجھے یاد ہے یہ فقرے میں نے کربلا میں پچھلے سال زیارات پہ مجلس میں خطاب کرتے ہوئے کہے، اور ایک سید نے رو کے کہا تھا شاہ جی شاید بقیہ والی بی بی کا روضہ اس لیے گرا لیا تھا اس بی بی کا بھائی جو کوئی نہ. شام والی بی بی کے 18 بھائی. سیدہ تیرا قرلانہ قبول کر لے. یہ پھوسے کے دن ہے، یہ تعزیت کے دن ہے، یہ رونے کے دن. 5 سال سیدہ کے ملک میں، عالیہ کے ملک میں اخیر دہشت گردوں نے کر دی. میں ایک مجلس میں ہاتھ باندھتا پھر رہا ہوں. عزاداروں دنیا داری میں بھی قرض اٹھاتے ہو نا ذاتی کاموں کے لیے، اللہ سبب لگاتا ہے، ادھار اتر بھی جاتے. میرے بندے ہاتھ دیکھو، ادھار لو، قرضے لو. شام اکیلے نہیں جانا، بیٹیاں ساتھ لے کے جانا. ضرور اس لیے جانے کا کہہ رہا ہوں بڑی تنہا ہے قبر بی بی زینب، بڑی اکیلی ہے قبر جناب سکینہ کی. حسین کی منتوں والی بیٹی سوچتی ہوگی بابا پہلے تیرے ماتمی آ جاتے.
بابا تیری کہانیاں تیرے دکھ سناتے تھے میرا دل لگا رہے تو بڑی تنہائی ہے شام میں. میں خواہش تھی مدت سے میری کہ سیدہ عمر دیں اجازت دیں میں بیٹیاں لے کے اس بازار سے گزرنا چاہتا تھا جس بازار کے دروازے پہ سیدہ کو 15 اذانیں سننا پڑے تھے، جس دروازے پہ 3 دن بی بی زینب نے انتظار کیا تھا، تیسرے دن پہ غیرت کا حکم آیا تھا میرے تخت تک زینب پیدل آئے. اللہ میرا معاف کر دے، کسی کا دل دکھے مجھے معاف کر دے. دیر زیادہ ہو گئی، وقت تمام ہو گیا. وہ گلیاں اب بھی موجود ہیں، وہ بازار اب بھی موجود ہیں. ہاں فرق یہ پڑا ہے کہ سیدہ کے حرم کے جو دروازے تھے اب ایک دروازہ کھلتے، تنہائی ہے، کم ظاہر ہوتے ہیں. جبھی تو منتیں کرتا ہوں. بہت سارے لوگ چہلم کربلا کرتے ہیں، میں ان کے آگے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں. کربلا کے سفر کے ساتھ شام بھی کرو. بھائیوں کے چہلم کے پرسے بہنوں کا حق ہوتا. اللہ جانے کتنا انتظار کرتی ہے. اور جب بندہ سیدہ کے شہر میں جاتے ہیں نا، آپ مالک آپ کو لے جائے، جو نہیں جا سکے ان کے لیے دعا مانگ رہا ہوں. اور جب دعا کی جائے پھر آمین کہا کرو. زیارت کا تعلق پیسے سے نہیں ہے، بلاوے سے ہے. تو امنگ پیدا کرے گا، درخواست دے گا، بی بی دستخط کرے گی، نام آ جائے. ہم نے پیسوں والوں کو بھی دیکھا ہے نصیبوں میں زیارت نہیں ہوتی. اور خدا میرا جانتا کہ وہ عزادار بھی دیکھے ہیں بائی ایئر زیارتوں پہ جاتے جن کے گھر میں 2 ٹائم کا کھانا نہیں. یہ معجزہ ہے سیدزادی کا جسے بلا لے. لہذا امنگ پیدا کرو. ایک لفظ مجھے کہنے دیں. میں جب پچھلے سال ابھی 18 کے آخر پہ جب میں گیا تو وہ جو حرم کو رستہ جاتا ہے نا، اس گلی میں بہت ساری دیواروں پہ تصویریں لگی ہوئی ہیں. میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا یہ تصویریں کن لوگوں کی ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جو 5 سال پہرے پہ مارے گئے عباس کی مرشدزادی کی قبر کے پہرے پہ. یہ جو پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کراچی میں دھرنے دیے گئے مومنوں کی طرف سے، وہ کیوں دیے گئے کہ وہ پولیس وجہ جرم بتائے بغیر ایجنسیاں ماتمی بچوں کو اٹھا لیتی. پھر احتجاجیوں نے کیا، پھر کچھ بچے پیش کیے گئے. یہ وہ ماتمی ہیں جن پہ الزام ہے کہ انہوں نے بی بی زینب کی قبر پہ پہرے جا کے دیے. تو حرمین بچانے کے لیے اپنی فوج بھجوا سکتے ہیں، ہم بی بی زینب کی قبر پہ پہرا نہیں دے سکتے. حالات سے آپ کو باخبر رہنا چاہیے. ان شہیدوں کی تصویر جنہوں نے بی بی کی قبر پہ پہرا. ایک لفظ میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تصویر پہ میری نظر رک گئی. یہ جو اس کی یہی 14 15 16 سال ہوگی. میں نے اس بچے کی تصویر دیکھ کے بڑا سوچا کہ اسے اچانک آتے جاتے گولی لگ گئی. انہوں نے کہا نہیں، یہ بھی پہرے دار تھا بی بی کا، اس کا سینے پہ گولی لگی. تب یہ شہید ہو کے گرا نا، اس کی جیب سے کی چٹ نکلی. وہ سنیں گے آپ اس نے کیا لکھا ہوا؟ اس نے کہا میں عراق کا رہنے والا ہوں، میں شام بی بی کی قبر کا پہرا دینے اس لیے آیا ہوں. میں اپنی بی بی کو دوبارہ قید نہیں دیکھ سکتا. اللہ مان میں بی بی کو دوبارہ. جاؤ جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھو، بہن کی نگری دیکھو، بھائیوں کے شہر دیکھو. وہ گلی آخری میں لفظ کہہ رہا ہوں، بازار کہنا آسان ہے. تیسرے دن حکم آیا لائن کا، پیدل آئے گی بی بی. ایک لفظ مجھے کہنے دیں، یہ بی بی کون ہے جس کے لہجے کو علی ترستا تھا؟ 3 جمادی ثانی مولانا 2-3 جمادی ثانی مدینہ. سیدہ زہرا نے دنیا سے جانے کی آخری شب تھی نا بی بی کی، تو محمد کی بیٹی نے علی امیر کے سامنے بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا یا علی میں دنیا سے جا رہی ہوں،
زندگی میں خدمت میں آپ کی کوئی کمی رہ گئی ہے مجھے معاف کر دو۔ چیخیں مار کے شعر اللہ کا رو پڑ۔ علی فرماتا زہرا معافیت تو مجھے مانگنی چاہیے، تو کائنات کی شہنشہزادی تھی، میرے گھر آ کے تیری پسلیاں ٹوٹ گئی، تیرا بازو زخمی ہو گیا، تیرا چہرہ زخمی ہو گیا، مجھے تیرے بابے کی وصیت نے چپ رکھا۔ جب یہ سیدہ گفتگو کر رہی تھی تبھی بھی نے دوسرا فقرہ کیا کہا تھا، یا علی ایک میری گزارش ہے، میں دنیا سے جا رہی ہوں، میرے بعد دن کی روشنی میں گھر کم آنا۔ ہائے علی پھر رو پڑے، کہتے زہرا آپ کو کہنا چاہیے تھا، یا علی بچے چھوٹے ہیں، میں دنیا سے جا رہی ہوں، اب زیادہ گھر رہنا، آپ کہہ رہی ہیں دن کی روشنی میں کم آنا۔ رو کے بی بی فرماتی ہے تیری زینب کو اللہ نے وہ شرم و حیا دی، ابھی 5 سال کی آپ گھر میں آتے ہیں، زینب میری پشت کے پیچھے آ جاتی ہے، آگے کہتی ہے ماں مجھے بابے سے شرم آتی ہے، سگے بابا سے زندگی بھر شرمانے والی، آج 19 رمضان ہے، کل کا دن 20 کا دن ہوگا، جب 21 رمضان والی میں شہادت کا جملہ نہیں ایک فقرہ کہہ رہا ہوں، جب 21 رمضان والی رات آئی ہے نا، تیرے امیر علی کی زندگی کی آخری رات، زندگی کی آخری رات، ساری اولاد علی کی کوفے والے گھر میں جمع تھی، مالک تمہیں زیارت نصیب کرے، وہ گھر مسجد کوفہ کے ساتھ ابھی بھی موجود ہے، کوفے والے گھر میں 21 رمضان کی رات کو علی نے ساری اولاد کی طرف دیکھا، متلاشی نظروں سے دیکھا جیسے کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں، حسین قریب آ گئے، بابے کی داڑھی چومی، داڑھی چوم کے فرماتے ہیں او میرا زخمی بابا کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ علی فرماتے ہیں حسین میرے قریب آ، حسین قریب آیا، علی نے آہستہ سے کہا حسین میری زینب کہا، او عزاداری تیری مولا قبول کر لے، جب کہا نا میری زینب کہاں ہے، حسین فرماتا اجڑی تیرے پیروں کی طرح بیٹھ کے رو رہی ہے، علی فرماتا حسین میری بیٹی سے کہو میری زندگی کی آخری رات ہے، زینب میرے سامنے پیدل چل کے مجھے دکھا دے، ابھی سیدہ اٹھ کے 4 قدم چلی تھی، زخمی علی تڑپ کے کہتے ہیں حسین زینب کو روک دے، اور ماتم اس لیے کرتے ہیں جو بابا کے سامنے نہ چل سکی، اللہ جانے بدماشوں کے مجمع میں، اللہ جانے بے غیرتوں کے مجمع میں